فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اس دور میں سب سے بنیادی ضرورت اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اور بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کرنے کا راستہ بھی ہے. غیب پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اعمال میں پختگی پیدا ہوگی، اور جتنی اعمال میں پختگی پیدا ہوگی اتنا ہی اللہ رب العزت کا رحم و کرم ہماری طرف متوجہ ہوگا. اس دور میں میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے ایمانی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. غیر محسوس طریقے سے گلشن محمدی سے دور کرنے کا پروگرام آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک ہم ہے کہ ہم اعمال میں اور احکام دین میں علتیں، حکمتیں اور دلیلیں تلاش کرنے میں رہے گئے. انسانیت میں 3 دور گزرے. ایک دور پہلے یہ تھا کہ اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، کسی عالم دین نے جواب دے دیا، مطمئن ہو گئے، بھائی ٹھیک ہے چلو. پھر دوسرا دور وہ آیا کہ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی سوال کیا، اس کا جواب دیا، لیکن ہم اس کی دلیل تلاش کر رہے ہیں. دلیل دے دیتے، مطمئن ہو جاتے ہوئے ٹھیک ہے قرآن اور حدیث سے دلیل دی. اور تیسرا دور جس سے بھی ہم لوگ گزر رہے ہیں، کسی نے کسی سے سوال کیا، مسئلہ پوچھا، اس کا جواب دیا، انہیں دلیل کیا، دلیل بھی دی، تو پھر سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ دنیا کی دیگر قومیں اب ان کے پاس کوئی مذہبی مضبوط تعلیم بھی نہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کو ان کے پیشوا اور نمائندے نے جو بات کہہ دی بالکل اس پر آمنا و صدقنا کہہ کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے، اور ہمارے ایمان میں اتنی گراوٹ آ گئی، اتنی گراوٹ آئی کہ ہم کوئی سوال، مسئلہ شریعت کی رہبری میں علتیں اور حکمتیں تلاش کرنے کے پیچھے رہ گئے کہ بھئی ایسا کیوں؟ قرآن کی فراست پر قربان پہلے ہی دن سے وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کہہ کر ہمارے مزاج کو ایسا کیوں، اس سے بالکل صاف اور پاک کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نظام چلایا. ورنہ ہر بات کوئی عقل میں آنے والی نہیں ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دین کے اندر حکمتیں اور علتیں تلاش نہ کرو. جس کا مزاج دین میں حکمتیں اور علتیں تلاش کرنے کا بن جاتا ہے، بھائی واہ ایسا کیوں؟ یہ لفظ واہ بڑا بھاری ہے. جس کا مزاج ایسا بن جاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی خیر بنا دے. اس کا ایمان ہاتھ سے چلے جانے کا اندیشہ اور خطرہ ہے. ہم لوگ اسی میں پڑے، جو کرنا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، حالات غیر اختیاری ہے اور اعمال اختیاری ہے. حالات جو ہے غیر اختیاری ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اعمال صالحات کرنا اور
اپنے آپ کو بچانا یہ ہمارے بس میں ہے۔ نماز پڑھنا ہماری اختیار میں، روزہ رکھنا ہماری اختیار میں، قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے اختیار میں، اللہ کے ذکر کا اہتمام اور پابندی کرنا ہمارے اختیار میں، جھوٹ نہ بولنا ہمارے اختیار میں، سچ بولنا ہمارے بس میں، اپنے گھر کی عورتوں کو شرعی پردہ کرانا یہ ہمارے بس میں، گھر میں دینی ماحول کو کریٹ کرنا اور اس میں روزانہ ترقی ہوتی رہے اس کی کوشش کرنا یہ ہمارے بس میں ہے۔ تو اپنے بس میں جو ہے وہ تو کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے بس میں جو نہیں ہے اس کے پیچھے پڑو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الاعمال ثمرۃ الاحوال ثمرۃ الاعمال، کہ پیدا ہونے والے حالات جو ہے وہ اعمال کے نتائج اعمال کے پھل ہے۔ لہذا ادھر ادھر بھائی ایسا ہو جاتا تو ایسا نہ ہوتا، فلاں گورنمنٹ ہوتی تو ایسا ہوتا، فلاں نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، یہ سب بھول جاؤ۔ قرآن نے صاف کہہ دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور لوگوں جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ ڈرنے، گھبرانے اور مایوس ہونے کی بجائے اور اپنے دلوں کو چھوٹا اور تنگ کرنے کے بجائے زندگیوں کو درست کریں۔ یہ جس طرح کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ یوں سمجھو کہ کپڑے بدل دیے جاتے ہیں لیکن اندر کا جسم تو وہی ہے۔ کپڑے بدل دیے جاتے ہیں ہر دور میں۔ دیکھیں اس دور میں بھی کیا ہے، پرانی بہت سی چیزیں لوٹ کر آتی ہے اور اس کو نام دے دیتے ہیں اینٹیک پیس، حالانکہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو یہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو سازشیں بنائی جا رہی ہیں، ڈیزائن بہت پرانی ہے، یہ ڈیزائن بہت پرانی ہے۔ اپنے دلوں کو چھوٹا اور تنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ منکرین خدا نے اپنے زمانے کے رسولوں سے یہ بات کہی کہ دو آپشن ہم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کتنا آپشن؟ دو آپشن ہم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر تمہیں خدا وفاداری کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، اگر تمہیں خدا وفاداری کے، میں بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، اگر تمہیں خدا وفاداری کے ساتھ اور نیچرل سسٹم سے اگر زندگی بسر کرنی ہے کوئی حرج نہیں، تم کر سکتے ہو، بس اگر ایسی زندگی بسر کرنی ہے تو تم ہمارا ملک چھوڑ دو، اور اگر تمہیں ہمارے ملک میں رہنا ہے تو رہ سکتے ہو، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر تمہیں ہمارے ملک میں رہنے کی بالکل اجازت، لیکن شرط یہ ہے تم ہمارا کلچر اختیار کر لو، ہماری سنسکرتی اختیار کر لو، آپ رہ سکتے ہو، آپ کو چھوڑ کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العزت نے رسولوں کو، نبیوں کو یہ وحی بھیجی، اپنے دل کو تنگ نہ کرے، اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، کیا ہوگا اس کی فکر کو چھوڑ دو، بلکہ ایک یہ میرا فیصلہ ہے، ہم ظالموں کو ضرور بھی ضرور ہلاک کر کے رہے۔ آج کل ہمارے ایمان میں کمزوری کی بنیاد پر سوشل میڈیا پر ایک بات آ جاتی ہے، اس کا اثر اتنا طبیعت پہ ہو جاتا ہے کہ طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ وہ بات پر تو پورا اعتماد اور یقین، جبکہ یہ آج کل یہ دنیا میں یہ جتنے بھی یہ خبروں کا جو نظام چل رہا ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ دکھاتے نہیں اور جو دکھاتے ہیں وہ ہوتا نہیں۔ زیادہ تر یہ ہے آپ کو کیسا لکھوانا ہے، کیا کرنا ہے، ہماری قلم آپ کی موافقت میں آ جائے گی، شرط یہ ہے کہ وزن رکھو، ایک بھی کاغذ نہیں اڑے گا، وزن رکھ دو بس، پھر تمہارے وزن کی جتنی طاقت اس اعتماد سے ہماری قلم کی طاقت، تو اس پر تو ہمیں اعتماد ہے، لیکن اللہ کے قرآن پر ہمیں اعتماد اور بھروسہ نہیں۔
اللہ نے فرمایا ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے. اسی لیے علماء محققین نے لکھا ہے کہ مظلوم بن کر زندگی گزارنا یہ بہتر ہے ظالم بن کے زندگی گزارنے کے مقابلے. کبھی ظالم مت بننا، یہ دین اسلام کی تعلیم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی حدود شریعت اور جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے آئین اور بندھارن کے اندر میں رہ کر کوئی ہم تدبیر نہ کریں. اس کی اجازت ہے اور اس کی اجازت سیرت سے بھی ملتی ہے. خدا علیہ السلام دعا میں لگے بدر کے موقع پر اور اپنے صحابہ کو میدان میں اتارا. محدثین نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس سے پتا چلا کہ سبب اختیار کر کے دعا سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے اور صرف دعا کا سہارا لے کر ہم سبب سے مستغنی نہیں ہو سکتے. آپ علیہ السلام نے سبب اور دعا دونوں کو اختیار کیا. سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن کا فیصلہ ہے ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے. پھر قرآن نے دنیا میں باقی رہنے کا ایک کانسیپٹ بتایا کہ زمین کی آبادی کس کا مقدر. قرآن نے کہہ دیا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ. اور سنو اب یہ ظالموں کو تو ہم ہلاک کریں گے اور ان کے بعد ہم تم ہی کو زمین میں آباد رکھیں گے. پھر ایک شرط بتا دی ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ کہ یہ زمین کی آبادی ان کا مقدر ہے جو مجھ سے ڈر کر زندگی بسر کرے، جو میری مان کر زندگی بسر کرے. اب اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ بھائی حالات کا مکمل حل رجوع اللہ، حالات کا مکمل حل. ابھی مرشدی و مولائی حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہٰبادی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ حضرت کو عافیت دے، تندرستی دے. حضرت نے ایک عجیب بات ترکیسر میں فرمائی کہ بھائی صبح شام یہ 3 پل پڑھا کر پھر اسی سے حالات کا حل بھی ثابت کیا. بہت عجیب ایک نکتہ انہوں نے بیان کیا. بھائی دیکھیے بولے جو مصیبتیں آتی ہیں یا تو لوگوں کی طرف سے آتی ہے یا بادشاہوں کی طرف سے آتی ہے. لوگ پریشان کرتے ہیں یا جو بھی حاکم ہوتا ہے وہ حاکم کی طرف سے پریشانی آتی ہے. بولے دیکھیے ابھی یہ سورہ ناس جو ہے قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا جو رب ہے تو اب وہ لوگوں کے رب کی پناہ میں آنا ہے لوگوں کے شر سے. ہم اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کو کہا جاتا نبی جی آپ کہیے کہ میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے شر سے. کبھی آگے اب کبھی پریشانی ہوتی ہے حکیموں کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے، ملک الناس، کہ جو لوگوں کا بادشاہ ہے. بھائی دنیا کی حکومتیں تو اب آج آئی کل گئی. قرآن نے فرعون بھی آیا اور چلا گیا. مشن نبوی کو ہر دور میں مٹانے کے لیے باطل طاقتوں نے مکمل زور اور طاقت ہر زمانے میں لگائی ہے. لیکن کیا ہوا؟ حق کی ابتدا ناگوار حالات سے ہوتی ہے اور انتہا کامیابی سے ہوتی ہے. آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. شروع میں ابو جہل، ابو لہب، ان کا کیسا روب اور کیسا دبدبا تھا، لیکن کیا ہوا؟ وہ تو ختم ہو گئے. اللہ کے نبی میں تھوڑی پریشانی آئی لیکن بات میں فتح نہیں. حق کی ابتدا ناگوار حالات سے ہوتی ہے اور انتہا کامیابی سے ہوتی ہے، اور باطل کی ابتدا خواہشات سے ہوتی ہے اور انتہا ناکامی سے ہوتی ہے. فرعون کو لے لو، ابو جہل کو لے لو، ابو لہب کو لے لو، عتبہ کو لے لو، شیبہ، پوری ہسٹری اٹھا کر دے. اب ہمارا قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں ہے اور دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا ہمارا مزاج نہیں ہے، اور دینی مجلسوں میں کبھی بیٹھ بھی جاتے ہیں تو ایک شوق کے لیے چلو فلاں مولانا صاحب ہے وہ اپنی لیول کے، فلاں ہے تو وہ زبردست بولتے ہیں تو وہ زبردست اپنی
مذہبی لیول، تو وہ بنیاد پر جب جاتے ہیں تو وہ دینی مجالس سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سب پوری ڈیزائن پرانی ڈیزائن ہے. ہمیں ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت. دیکھیں کتنا بھائی لوگوں کی طرف سے شرور و فتن آتے ہیں یا بادشاہوں کی طرف سے آتے ہیں، یہی ہے. تو اب قرآن نے پہلے، اس لیے حضرت نے تو عجیب بات فرمائی، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب نے حضرت نے فرمایا کہ بھائی صبح شام یہ تین مرتبہ ضرور پڑھنے کا اہتمام کرو، ضرور اہتمام کرو. حالات کا حل ہے. اب نکتہ کیسا ثابت کیا؟ ہم لوگ کتابیں کھنگال کر رہ جائے ہمیں نہ ملے. اللہ رب العزت اللہ والوں پر ایسی باتیں کھولتے ہیں کہ جو سمجھ نہیں سکتے. تو ہمیں یہ حالات سے ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. بس ابھی جیسے یہ NRC کے ڈر کی بنیاد پر ہم لوگ اپنے ڈاکیومنٹ کو درست کر رہے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی A, E اس کے فرق کو بھی نہیں چلے گا، بانو B اس کے فرق کو بھی نہیں چلے گا، سب ایک ہی لیول پر آنا چاہیے. تو بھائی یہی تو توحید پرستی کی دعوت ہے کہ ایک کے وفادار بن کے رہو، ادھر ادھر نہ بھٹکو. یہی تو توحید ہے، یہی تو توحید ہے. تو NRC کی بنیاد پر اور یہ CAA اور NPR کی بنیاد پر ہم اپنے ڈاکیومنٹ کو صحیح کرنے کے چکر، اور کرنے چاہیے میں منع نہیں کرتا، لیکن ایک اب خیالات کی دنیا میں اور تصورات کی دنیا میں ایک سیکنڈ کے لیے ہم کھو جائے اور دیکھیں کہ کیا اب یہاں رہنے کے لیے ہم اپنے ڈاکیومنٹ کو تو درست کرنے کے چکر میں ہیں، لیکن جنت میں میرا پلاٹ جو مجھے ملے گا تو اس کے لیے جنت کے جتنے ڈاکیومنٹ ہیں اعمال صالحہ اور ایمان بالغیب کے ساتھ وہ ڈاکیومنٹ میں نے کتنے صحیح اور مضبوط، اس کو تو صحیح کرنا چاہیے. ہمارا حل یہ ہے کہ یہ لوگوں کا ڈر اتنا کہ ہم اللہ کو ہی بھول گئے. بھائی دنیا کی حکومتوں میں بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کنگ میکر ہوتے ہیں. بھائی یہ کیا بولے اس کے ہاتھ میں پوری بازی ہے، تو کہا کہ بھائی اس کے سرنڈر ہو جاؤ. تو پوری دنیا کی لگام اور پوری دنیا کی بازی اللہ کے ہاتھ. دنیا کی حکومتوں کو زوال ہے، اللہ کی حکومت کو زوال نہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نبی جی آپ کہہ دیجئے اے اللہ آپ ہی ملک کے مالک، آپ جسے چاہتے ہو اسے ملک دیتے ہو اور جس سے چاہتے ہو ملک کو چھین. سمجھ رہے ہو؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان بالغیب، اللہ کی ذات پر ایمان، اس کو مضبوط کرنا ہے. کیونکہ یہ آج کل ایک منظم پروگرام کے تحت یہ سوشل میڈیا پر باتیں ڈالی جا رہی ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے. ہمیں اپنی جان اور مال دونوں کے استعمال کو ٹھیک کرنا ہے. اپنے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو ہم امت مسلمہ کے ضرورت مند کے پیچھے ہم زکوٰۃ وغیرہ سے ہٹ کے للہ میں بھی خرچ کریں. اب ہمارا جذبہ ہی نہیں ہے، خواہشات پہ خوب من لگ رہا ہے. خدا کے نام پہ مانگا تو پائی بھی نہ ملی، خدا کے نام پہ مانگا تو پائی بھی نہ ملی، ہوس کے نام پر کھل گئے منہ خزانہ. کبھی کہیں بھائی جھیڑ میں گنجائش ہے، ایل میں نہیں ہے، للہ میں گنجائش نہیں ہے، جھیڑ میں ہے. تو ہر مہینے موبائل لیتا ہے تو ایل میں لیتا ہے کہ جھیڑ میں لیتا ہے؟ اپنی خواہشات میں مال لگاتا ہے، ایل میں لگاتا ہے کہ جھیڑ میں لگاتا ہے؟ اپنی جان اب دیکھیے، یہ فقر یہ کفر کے قریب لے جاتا ہے. اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے، ہم امت کے غربا اور ضرورت مند کو بالکل ہم تھام لیں، ان کو اپنی شادی بیاہ میں خرچ کم کریں، خواہشات میں خرچ کم کریں، امت کے ضرورت مند پریشان حال ان کو اٹھائے، ان کا سہارا بن جائے. آج ان کو اٹھانے کے لیے دنیا کی دیگر قوموں نے بالکل اپنی طاقت اور اپنے مال کے منہ کو کھول دیا. سمجھ رہے ہو؟ تو ضرورت ہے ہم اپنی جان اور مال دونوں کے استعمال کو ٹھیک کرتے ہوئے ہم اپنے تعلق مع اللہ کو مضبوط
کوشش کریں حالات کا حل اسی میں، نماز نہ چھوٹے، ذکر الہی کا اہتمام، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی رعایت، پوری انسانیت کی خدمت کا جذبہ، ہر ایک کی راحت کا خیال، کوئی ظلم و زیادتی کا خیال بھی ہمیں نہ آئے، مظلوم کی مدد کرنے کا جذبہ، اخلاق کا کوئی مذہب نہیں ہے اور اخلاق کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ تلوار سے گردن قلم نہیں ہوتی، جتنی گردن قلم ہوگی اور تابع ہوگی اخلاق سے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی مرضیات سے مزین فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی نامرضیات سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔